آگے دیکھیں خران متفرق مسائل بتا رہے ہیں حیض کے کچھ اور مسائل جو ہیں جو بیان ہونے چاہیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 490 میں کہہ رہے ہیں مبتدیہ مضطربہ ناسیہ اور عدد کی عادت رکھنے والی عورتوں کو اگر خون آئے جس میں حیض کی علامات ہوں یا یقین ہو کہ یہ خون 3 دن تک آئے گا تو انہیں چاہیے کہ عبادات ترک کر دیں، اور اگر بعد میں انہیں پتہ چلے کہ یہ حیض نہیں تھا تو انہیں چاہیے کہ جو عبادات بجا نہ لائی ہوں ان کی قضا کرے، کیونکہ انہوں نے اس صورت میں جو ہے اب ظاہر بات ہے اب ایک دم جو استحاضہ جو ہوتا ہے وہ بھی بالکل حیض کی طرح کا لگتا ہے، اس دنوں میں اس نے چھوڑ دی، بعد میں اسے پتہ چلا نہیں تو حیض کا خون نہیں تھا، استحاضہ کا خون تھا، تو جو اس نے نمازیں چھوڑی روزے چھوڑے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں 491 میں کہہ رہے ہیں جو عورت حیض کی عادت رکھتی ہو خواہ یہ عادت حیض کے وقت کے اعتبار سے ہو یا حیض کے عدد کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، وقت کے اعتبار سے ہو یا عدد کے اعتبار سے ہو یا وقت اور عدد دونوں کے اعتبار سے ہو، اگر اسے ایک کے بعد دیگرے 2 مہینوں میں اپنی عادت کے برخلاف خون آئے جس کا وقت یا دنوں کی تعداد یا وقت اور دن دونوں کی تعداد یکساں ہو تو اس کی عادت جس طرح ان 2 مہینوں میں اسے خون آیا اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، مثلا اگر پہلے اسے مہینے کی پہلی تاریخ سے 7ویں تاریخ تک خون آتا تھا اور پھر بند ہو جاتا تھا، مگر 2 مہینوں میں اسے 10ویں تاریخ سے 17ویں تاریخ تک خون آیا اور پھر بند ہو گیا تو اس کی عادت 10ویں تاریخ سے 17ویں تاریخ تک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی عادت پھر بدل گئی ہے۔ آگے دیکھیے خانان کہہ رہے ہیں 492 میں کہہ رہے ہیں کہ عادت وقتیہ کا تعین کرنے کے علاوہ، ٹھیک ہے، عادت کا اور وقتیہ جو عورت ہے عددیہ وقتیہ جو ہے وہ اس کو معین کرنے کے علاوہ کہہ رہے ہیں امور میں 1 مہینے سے مراد خون کے شروع ہونے سے 30 دن تک ہے، یعنی کہ آپ کو یعنی آج جو ہے 1 سے لے کر 7 تک آیا تو اگلی مہینے کی 1 سے 7 کو آنا، یعنی پورا مہینہ گزرنا چاہیے، اس کے بعد جو خون آپ دیکھیں گے وہ حیض کا خون ہوگا، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ سے مہینے کے آخر تک نہیں ہے، یا جبکہ وقت کی عادت کو معین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو وقت کی عادت رکھنے والی عورت ہے اس کو معین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قمری مہینہ ہے، شمسی مہینہ نہیں ہے۔ قمری مہینہ یہ جو ہماری عام ڈیٹس ہوتی ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، جو اسلامک ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلنا آپ نے۔ 493 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو عموماً مہینے میں 1 مرتبہ خون آتا ہو لیکن کسی ایک مہینے میں 2 مرتبہ آ جائے تو اگر ان درمیانی دنوں کی تعداد جن میں اسے خون نہیں آیا 10 دن سے کم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دونوں خون کو حیض قرار دے، ٹھیک ہے، اب ان دونوں صورت میں اس کو نے وہ جو ہے وہ حیض کا ہی خون آیا، 10 دن گزرنے کے بعد جو خون وہ دیکھتی ہے وہ حیض کا ہی خون ہے، یعنی دونوں خونوں کو جو ہے وہ حیض قرار دے گی، چاہے ان میں سے کسی ایک میں حیض کی علامت موجود نہ بھی ہو تب بھی 10 دن بعد اگر وہ خون دیکھ رہی ہے، یعنی پیریڈز کے 10 دن بعد وہ خون دیکھ رہی ہے ختم ہونے کے بعد تو وہ خون جو ہوگا وہ حیض کا خون ہی شمار ہوگا۔ آگے دیکھیے خانان 494 میں کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ حیض کی علامات کے ذریعے حیض کا تعین کرے، ٹھیک ہے، حیض کی علامات کے ذریعے اس نے حیض کا جو ہے خون کا تعین کرنا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، اگر اس عورت کو 3 یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں حیض کی علامات ہوں اور بعد میں 10 دن بعد اس کے بعد 10 یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں استحاضہ کی علامات ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 3 دن تک حیض کی علامتوں کے ساتھ خون آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے اور آخری خون کو، یعنی جو درمیان والا ہے نا وہ نہیں، پہلا اور آخری خون جو ہوگا جس میں حیض کی علامات ہوں گی حیض قرار دے گی اس کو۔ آگے دیکھیے خانان اسی مسئلے کے جو 2 لینے ہیں کہ لیکن اگر ان 2 میں سے ایک خون عادت کے ایام میں آئے اور یہ معلوم نہ ہو کہ درمیان کے 10 دن سب کے سب استحاضہ کے ہیں یا کچھ ایام حیض کے بھی ہیں تو عادت کے ایام والا خون حیض اور باقی سب استحاضہ مانا جائے گا، ٹھیک ہے خانان۔ اگلا مسئلہ دیکھیں 495 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے پہلے رک جائے اور اسے یقین ہو کہ اس کے باطن میں خون حیض جو ہے وہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی عبادات کے لیے غسل کرے، اگرچہ گمان رکھتی ہو کہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ خون آ جائے گا تو لیکن اگر اسے یقین ہو کہ 10 دن پورے ہونے کے بعد اسے ہونے سے پہلے اسے خون دوبارہ آ جائے گا تو جیسے بیان ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ احتیاطاً غسل کرے اور اپنی عبادات جو ہے بجا لائے اور جو چیزیں حائضہ پر حرام ہے انہیں ترک کرے، ٹھیک ہے۔ تو خیران یہاں تک آپ نے
جو ہے وہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہیں تک میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی اور آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، کل کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔